بھارت کی تیز رفتار معاشی ترقی کا راز کیا ہے اور اس کا اثر بھارتی عوام پر کیسے پڑ رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے بات کی ایک امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے سینئر ماہر معاشیات رفیق دوسانی سے۔ بھارتی حکومت نے کچھ بہت اچھے کام کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے حقیقتاً غریبوں کے لیے مالی لین دین کی لاگت کو کم کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اب رقم بھجوانا تقریباً مفت ہے، جبکہ امریکہ میں ہمیں اب بھی اس قسم کے معاملات کے لیے کافی فیس ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک عام انٹرفیس متعارف کرایا جو ہر بینک کو استعمال کرنا تھا۔ تو یہ اس کی محض ایک مثال ہے۔ اس نے ملک میں شفافیت کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ غریبوں کے نقطہ نظر سے یہ بہت فائدہ مند ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بنیادی ڈھانچے میں بہتری کی گئی ہے اور کچھ ترقیاتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو تیز رفتار ترقی کو فروغ دیں گے، اور حکومت نجکاری کرتی رہی ہے اور کچھ اثاثے فروخت کرتی رہی ہے۔ یہ اقدامات بھی کارکردگی کو بہتر کرنے اور حکومت کے کام کرنے کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ اس معاشی ترقی میں مڈل کلاس کی شمولیت کا کتنا کردار ہے؟ بھارت میں اس وقت واقعی کوئی بڑا متوسط طبقہ نہیں ہے، اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1.3 ارب آبادی والے ملک میں متوسط طبقہ تقریباً 15% یا زیادہ سے زیادہ 20 کروڑ ہوگا، لیکن یہ بہت سی غیر ملکی کمپنیوں کے لیے اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ 20 کروڑ افراد کی ضروریات کو پوری کر سکیں جو مصنوعات خرید سکتے ہیں، اور کچھ اس سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ لہٰذا متوسط طبقے نے ابھی تک ترقی میں خاطر خواہ حصہ نہیں ڈالا۔ زیادہ تر ترقی سرمایہ کے خرچے کے ساتھ ساتھ دیہی آبادی کے حجم سے ہوئی ہے، جو زرعی پیداوار میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ تقریباً گزشتہ 10 سالوں میں متوسط طبقے میں اضافہ ہوا، جو اب بھی جاری ہے، جو کہ بھارت کے لیے بہت حوصلہ افزا نشانی ہے۔ عالمی ادارے پیشگوئی کر رہے ہیں کہ 2030 سے پہلے بھارت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گا۔ بھارت میں عام آدمی پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیا غربت کم ہوگی؟ یہ دو بالکل مختلف باتیں ہیں۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگر ملک تیسری سب سے بڑی معیشت بن جاتا ہے تو اس سے غربت میں کمی آ جائے گی۔ بھارت تو پہلے اس فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے۔ میرے خیال میں غربت کے لیے نچلی سطح پر ایک نقطۂ نظر کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں آپ کہتے ہیں کہ یا تو میں غریبوں کو دیہی علاقوں یا پسماندہ آبادیوں سے نکال کر شہری علاقوں میں اچھی رہائش گاہوں میں منتقل کرنے جا رہا ہوں جس میں اچھے اسکول وغیرہ ہوں، یا میں اس طرح کی حکمت عملیوں اور غریبوں کو نظر انداز کروں اور ملک کو شہری آبادیوں یا زیادہ تر شہری مڈل کلاس اور متوول طبقے کے سہارے ترقی کرنے دوں۔ بھارت کے پاس یہ سب آپشنز ہیں، اور اب تک رجحان یہ رہا ہے کہ تیزی سے ترقی ہو جس میں رکاوٹیں کم ہوں۔ اسی لیے بھارت نے سافٹ ویئر انڈسٹری اور ٹیلی کام وغیرہ کے لیے ایسا بنیادی ڈھانچے کا ماڈل اپنایا جس کی قیمت غریبوں کو ادا کرنا پڑی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مودی نے بھارت میں صفائی کے لیے ایک پروگرام شروع کیا، وہ اچھا آغاز ہے۔ آپ کے خیال میں بھارت کی مضبوط معیشت سے جنوبی ایشیائی خطے کے ممالک کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ بھارت کی اب یہ خواہش ہے کہ چونکہ اب وہ ترقی کر رہا ہے اور اس کے پاس مالی صلاحیت ہے، وہ چین جیسا بنے جو بآسانی عوامی سہولتیں دوسروں کو فراہم کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ چین افریقہ میں صحت عامہ کی سستی سہولتیں، نقل و حمل کے منصوبے اور دوسری کئی سہولتیں تعمیر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے افریقہ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ موقع ہے کہ بھارت اپنی خواہش کے مطابق جنوبی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے۔ خاص طور پر اب چونکہ اس کے پاس ایسا کرنے کی صلاحیت ہے، تو بھارت خطے میں چین کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کر سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ افغانستان کو دیکھیں، جہاں بھارت اب کافی رقم خرچ کر رہا ہے۔ پہلے اس نے کچھ خرچ نہیں کیا۔ میرا مطلب ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کی کابل میں لائبریری قائم کرنے کی کوششوں کو روکا، اور آپ
उस पर फख्र कर रहे हैं। अब वो निस्फ अरब और $1 अरब की रकम वहां खर्च कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका की मदद में अहम किरदार अदा किया है। बांग्लादेश, चीन, भारत और नेपाल के दरमियान भी एक मुतनाज़ इलाका है, लेकिन इस सारे मामले में 10 साल पहले से मुआवजा करें तो भारत का असर ज्यादा है। फर्क यकीनन पाकिस्तान का है, जहां रवायती दुश्मनी जारी है। मैं समझता हूं कि भारत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर भड़कने वाला है। इस सिलसिले में भारत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तशवीशनाक बात है। Any help from India in that respect, so, that's a concern.